میٹھے لہجے اور خوش خلقی کے ساتھ محبت واجب ہو جاتی ہے۔ گناہ سے بچنے کی کوشش جتنی زیادہ ہوگی تقوی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ بدلہ لینے سے بہتر ہے کہ معاف کر دیا جائے۔ جس نے خواہش ترک کر دی اس نے آزاد زندگی بسر کی۔ 100 بے وقوفوں کا گروہ ایک عقل مند آدمی نہیں بن سکتا۔ اگر بے وقوف بازار نہ جائے تو غیر ضروری اشیاء کون خریدے؟ مغرب کے وقت سونا خلاف سنت ہے۔ سونے سے پہلے پینے کا پانی رکھنا سنت ہے۔ عشاء کے بعد اہل و عیال سے باتیں کرنا سنت ہے۔ بے نماز مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے اور نہ ہی اس کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کیا جائے۔ جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا رعب کم ہو جاتا ہے۔ جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اسے ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں۔ گناہ کے بعد ندامت توبہ کی ایک شاخ ہے۔ ہر کام اپنے بڑوں سے پوچھ کر کرنا چاہیے۔ ظالموں کو معاف کرنا مظلوموں پر ظلم کرنا ہے۔ قطرہ دریا میں مل جاتا ہے تو وہ قطرہ نہیں رہتا، دریا بن جاتا ہے۔ جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ جس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے۔ جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے۔ جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ کسی کو بے سکون کرنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ آزادی کی قدر اس غلام سے پوچھو جو سانس بھی مالک کی مرضی سے لیتا ہے۔ غلطی کر جانا اتنا برا نہیں ہے لیکن آئندہ کے لیے اس سے سبق حاصل نہ کرنا بہت برا ہے۔ کوئی ملک ہرگز غلام نہیں بنایا جا سکتا جب تک کہ خود اس ملک کے باشندے حملہ آور کی مدد نہ کریں۔ غصہ علم کا دشمن ہے۔ ایک خوشی سے 100 غم منتشر ہو سکتے ہیں۔ عبرت کے لیے قبرستان سے اچھی جگہ اور کوئی نہیں۔ عالم اس قوم کا طبیب ہے اور مال اس قوم کی بیماری۔ اگر طبیب ہی بیماری مول لے تو پھر علاج کون کرے گا؟ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر سونے چاندی کے خزانوں کا منہ کھول دیتا ہے تو اس قوم میں خون ریزی اور حق تلفی بڑھ جاتی ہے۔ اپنی قابلیت سے روزی کمانا قابلیت ہے۔ جس لذت کا ثمرہ آخرت میں مرتب نہ ہو وہ دنیا ہے۔ عبادت میں جی لگے تو سمجھو غذا ہے، اگر جی نہ لگے تو سمجھو دوا ہے۔ کبھی نفرت نہ کرو۔ ظالم کو معاف کرنا مظلوموں پر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ فوراً معاف کرنا شرافت اور بدلہ لینے میں جلدی کرنا کمینگی ہے۔ دوسروں کو اکثر معاف کر دیا کرو مگر اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کیا کرو۔ مطالعہ غم اور اداسی کا بہترین علاج ہے۔ جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو کلام کم ہو جاتا ہے۔ انسانوں کی بے غرض خدمت انسانیت کی معراج ہے۔ عالم وہی ہے جس کا اپنے علم پر عمل ہو۔ دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے اور علم بڑھتا ہے۔ تم دولت کی حفاظت کرتے ہو اور علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ ہر خوش ہو کر ملنے والا دوست نہیں ہوتا۔ تمہارا دشمن چاہے مچھر سے بھی چھوٹا ہو اسے ہاتھی سے بڑا سمجھو۔ بیکار وقت ضائع کرنا بہت برا ہے اور فضول باتیں کرنا اس سے بھی برا ہے۔ سزا سے پہلے ڈانٹ ڈپٹ ضروری ہے۔ احتیاط کی ابتدا مشورے سے ہوتی ہے۔ جو تجھے تیرے عیب سے آگاہ کر دے وہ تیرا مخلص دوست ہے۔ جاہل کی صحبت سے بچو، ایسا نہ ہو وہ تمہیں بھی جاہل بنا دے۔ بزدل کی دوستی سے بچو کیونکہ وہ ضرورت کے وقت چھوڑ جاتا ہے۔ خود غرض دوستوں سے بچو کیونکہ یہ ڈسنے والے سانپ کی طرح ہوتے ہیں۔ دوست کو اپنے حال سے اتنا واقف کرو کہ اگر وہ تمہارا دشمن بن جائے تو تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ سچا دوست دو جسموں میں ایک روح کی طرح ہوتا ہے۔
دشمن چاہے جتنا میٹھا بولے اسے دشمن ہی سمجھو۔ برے دوستوں سے بچو کیونکہ وہ تمہارا تعارف بن جاتے ہیں۔ چلو پھرو سب کے ساتھ مگر دوست ہر کسی کو مت بناؤ۔ دوست وہ ہے جو تمہیں اس وقت پسند کرے جب تم کچھ بھی نہ ہو۔ رہائش کی جگہ پسند کرنے سے پہلے ہمسائے کو دیکھ لو۔ زخم کھانا بڑی بات نہیں ہے، زخم کھا کر مسکرانا بڑی بات ہے۔ آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدل دو، خوشیاں تلاش کرنا آسان ہو جائیں گے۔ جو شخص باوضو رہتے ہیں فرشتے اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ ایسے شخص کے پاس مت بیٹھو جس سے تمہارے والدین منع کریں۔ خوشحالی دوست بناتی ہے جبکہ تنگ دستی ان کی آزمائش کرتی ہے۔ انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار اسے عظیم بناتا ہے۔ بیکار مت بیٹھو، اس سے زندگی کی مشکلیں بڑھتی ہیں۔ زندگی کی اندھیری رات کو علم کی شمع سے روشن کرو۔ کامیابی خواہش سے نہیں محنت سے حاصل کی جاتی ہے۔ کوئی آئینہ انسان کو حقیقی تصویر نہیں دکھا سکتا جتنی کہ انسان کی بات چیت۔ دنیا میں منہ کھولنا مصیبت مول لینا ہے، بند منہ والی مچھلی کانٹے میں نہیں آ سکتی۔ جیسا تم اللہ کو کل کے لیے چاہتے ہو آج اس کے لیے ویسے بن جاؤ۔ کسی کا برا چاہنے والا کبھی خوشی کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ جلد باز شخص بہت زیادہ نادم اور پریشان ہوتا ہے۔ جلد باز شخص سے کثرت کے ساتھ غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ ہر وہ شخص جس کے ہاتھ میں عصا ہو موسیٰ نہیں ہے۔ شرافت شریفانہ گفتگو سے ہے، بد زبانی ہرگز شرافت نہیں۔ صلح کے وقت پرانی باتیں نہ دہراؤ ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی۔ تحریر اور تصویر دونوں سے محتاط رہو کیونکہ ان کی موجودگی میں عذر نہیں چلتا۔ جس جگہ آپ کی بات کی قدر نہ ہو وہاں چپ رہنا بہتر ہے۔ بڑا کام وہی کر سکتا ہے جو چھوٹا کام کرنے پر راضی ہو۔ جلد باز شخص اس قابل نہیں کہ اسے لوگوں کا قائد اور رہبر بنایا جائے۔ ہر کام میں جلدی اور تیزی دکھانا کم عقلی اور بے وقوفی کی دلیل ہے۔ جلد باز تیز طبیعت والا آدمی بہت سی دینی اور دنیاوی بھلائیوں سے محروم ہوتا ہے۔ جلد باز شخص کو بسا اوقات جلد بازی کے سبب اپنی غلطی کی معافی مانگنی پڑتی ہے۔ سادگی اور بے تکلفی ایمان کا تقاضا ہے۔ نفس کی عبادت تمام عبادتوں کا سرچشمہ ہے۔ زندگی کو ہمیشہ امانت سمجھو، یہ بہت جلد لی جائے گی۔ اگر تم کسی کو خوشی نہیں دے سکتے تو دکھ بھی نہ دو۔ دنیا میں آرام کا خواہش مند عقل سے دور ہے۔ شریعت پر عمل کرنے میں مسلمانوں کے لیے امن ہے۔ انسان کو عمل پر اختیار ہے، اس کے نتیجے پر نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی رات تک آرام فرماتے تھے۔ فاقہ کشی بہتر ہے قرض لے کر کھانے سے۔ گناہ چھوڑنا مشکل ہے کیونکہ اس میں لذت ہوتی ہے۔ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے سوچو، پھر جو فیصلہ کرو اس پر ہمیشہ ثابت قدم رہو۔ دیوار کا ہر پتھر خواہ کتنا ہی چھوٹا ہو اپنی قیمت رکھتا ہے۔ جو کچھ کھو گیا اسے بھول جاؤ تاکہ جو باقی ہے اسے حاصل کر سکو۔ جب کسی کا دل تنگ ہو جاتا ہے تو اس کی زبان کھل جاتی ہے۔ اگر دوسروں کو کسی کام سے روکنا چاہتے ہو تو اس کی ابتدا اپنے آپ سے کرو۔ چالاک اور ہوشیار شخص کو وہیں سے نقصان پہنچتا ہے جہاں سے وہ بے فکر ہوتا ہے۔ بڑے کام کرو، بڑے وعدے نہ کرو۔ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ بے نماز کو قید میں ڈالا جائے جب تک وہ توبہ نہ کرے۔ پریشان نہ ہو، سادہ زندگی گزارو، ہمیشہ مسکراتے رہو، اچھا دوست رکھو۔ سچائی کی مشعل جہاں بھی جلی نظر آئے اس کی روشنی سے فائدہ اٹھا لو۔
جن لوگوں کو اپنی موت کا غم دے کر جانا ہے انہیں اپنی زندگی میں تھوڑی خوشی تو دے کر جاؤ۔ وقت کی پابندی کامیابی کا پہلا قدم ہے۔ سندل اس کلہاڑی کا منہ بھی خوشبودار کر دیتا ہے جو اسے کاٹتا ہے۔ علم دولت سے بہتر ہے۔ دین خزانہ ہے اور علم اس کا راستہ ہے۔ جو قومیں اپنے محسنوں کو فراموش کر دیں وہ بہت جلد مٹا دی جاتی ہیں۔ جب تک کسی شخص سے بات چیت نہ ہو جائے اسے حقیر نہ سمجھو۔ اچھے دوست کی دوستی چھت کی مانند ہے جو آپ کو دھوپ اور بارش سے بچاتی ہے۔